بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں راج ایچ ڈی ٹی وی کا پروگرام دی بلاگر پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ ایک نیا چہرہ موجود ہے جو کہ ایک بلاگر بھی ہیں اور ماڈل بھی ہیں. انم شاہد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں انم؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. سب سے پہلے تو انم آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں آپ نے بلاگنگ کب سٹارٹ کی اور کیسے کی؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور بلاگنگ میں نے اسٹارٹ کی تھی لائک 1.5 year بیک. جب کووڈ تھا تو ظاہر سی بات جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سب کچھ ایک دم سے بند ہو گیا ہوا تھا, تو ہم سب کو لائک جس طرح اب ہم لوگ جس طرح میں اسٹوڈنٹ ہوں تو ہمیں عادت ہے روز باہر جانے کی, نئے لوگوں سے ملنے کی, تو وہ گھر پہ بیٹھنا بہت ایک مشکل سا کام ہو گیا تھا نا. بڑا لوگ ڈپریشن میں بھی جا رہے تھے اور مطلب نگیٹو تھاٹس بھی آ رہی تھی. تو اس ٹائم پہ یہ ہے کہ میں نے بلاگنگ اسٹارٹ کی تھی. اب مجھے ماشاء اللہ لکھتے ہوئے آلموسٹ سال سے میں ریگولر لکھ رہی ہوں, اور اس سے پہلے یہ ہے کہ میں کبھی کبھی کچھ ٹاپکس کے بارے میں کبھی لکھتی یا کبھی نہیں لکھا, ڈپینڈ کرتا تھا. تو مجھے سال ہو گیا اب. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بلاگنگ اسٹارٹ کی, اس کے ساتھ ماڈلنگ کا کیسے شوق ہے, وہ آپ نے کب اسٹارٹ کی ہے؟ ابھی ویسے ماڈلنگ بھی مجھے اسٹارٹ کیے ہوئے سال ہو گیا, لیکن جو پروفیشنلی میں نے اسٹارٹ کیا وہ ابھی مجھے لائک 4 months ہوئے ہوں گے کہ میں نے کوئی پروفیشنل کام اس طرح سے کرنا شروع کیا. پہلے تو ظاہر ہے جس طرح لڑکیاں ہوتی ہیں ان کا شوق ہوتا ہے نئے نئے کپڑے پہننا, تیار ہونا, اچھا مطلب اچھا لگتا ہے, obvious سی بات ہے لڑکیوں کو. تو اسی طرح تھا. اور ماڈلنگ کا یہ بھی تھا کہ مطلب ایسا ہوتا تھا کہ جس طرح اگر جب کالج وغیرہ جاتی تھی یا یونیورسٹی وغیرہ جاتی تھی تو جب بھی میں کپڑے پہنتی تھی تو لازمی ایسا ہوتا تھا کہ ہر کوئی مجھے مطلب پوچھ رہا ہوتا تھا کہ اچھا کون سے کپڑے کس برانڈ کے ہیں یہ وہ. تو اس کے بعد یہ کہ سب نے کہنا اسٹارٹ کر دیا کہ بھائی تم پیج اسٹارٹ کرو, تم بہت لائک اس طرح سے نا سکسیزفل ہو جاؤ گی. تو وہ مطلب ماڈلنگ والا بہت رینڈم سا تھا کہ میں نے اچھا ایک دن سوچا کہ اچھا کر لیتی ہوں. اور شکر ہے کہ مجھے زیادہ اس چیز میں اتنی اسٹرگل بھی نہیں کرنی پڑی کہ میں نے مطلب ابھی پیج بنایا ہی تھا تو مجھے میرا خیال ہے 1 month بھی نہیں گزرا تھا اور مجھے ساتھ ہی جو ہے پہلی آفر آ گئی برانڈ سے. پھر میں نے ان کے لیے کام کیا تو وہ اچھا لگنا شروع ہو گیا کہ اچھا یہ تو مطلب اچھا سین ہے. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بلاگنگ میں یا ماڈلنگ میں کسی ایجنسی کے ساتھ یا کسی ایسے ادارے کے ساتھ کام کیا ہے جس میں آپ کو وہ پے کر رہے ہوں, یا آپ کو آگے فیوچر میں آپ کے لیے کوئی اس طرح کے پروجیکٹ لے کے آ رہا ہوں جس میں آپ ورک آؤٹ کر سکیں؟ فیوچر کا تو ظاہری بات ہے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی میں, لیکن انشاءاللہ ابھی تک ہے کہ میں نے ایسے 2-3 پروجیکٹس پہ کام کیا جو کہ جس میں مجھے اچھا خاصا پے کیا گیا ہے. تو ایک ارننگ بھی ہو جاتی ہے, ظاہری سی بات ہے, اور ایک اچھی فیلڈ ہے. جس میں مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ ماڈلنگ ہے تو پتہ نہیں کیا, جب اگر میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں تو مجھے ابھی تک مطلب سال میں جتنے بھی لوگ ملے مجھے سب بہت اچھے لوگ ملے ہیں. مطلب ایون چاہے وہ میلز ہوں یا فیمیلز ہوں, سارے بڑے آپ کی طرف مطلب رسپیکٹفل ہوتے ہیں, آپ کی باؤنڈریز کی اور آپ کی مطلب لمیٹیشنس کا بڑا اس چیز کو رسپیکٹ اور بڑا اس کا خیال کیا جاتا ہے. تو جس طرح سے لوگ اس چیز کو کہتے ہیں نا کہ مطلب نیگیٹو ہی نیگیٹو ہے, نیگیٹو تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ ہر جگہ پہ آپ جس بھی فیلڈ کی بات کر لیں, کچھ بھی بات کر لیں, نیگیٹو اور پازیٹیو مطلب ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے. ایک یہ آپ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, اور سیکنڈ یہ کہ جس طرح کے لوگ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. تو مجھے شکر ہے کہ بہت اچھے لوگ ابھی تک بہت اچھے لوگ ملے ہیں سر, میرا کوئی بھی بیڈ ایکسپیرینس نہیں ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اس دورانیہ آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ سب سے پہلے تو فیملی ہوتی ہے, ظاہری سی بات ہے, کیونکہ جس طرح میرے جو فادر ہیں ہی از ماشاء اللہ 55+, تو ان کو کنوینس کرنا بڑا ایک اس طرح سے مطلب ظاہری سی بات ہے, کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ایون پیرنٹس کے علاوہ بھی کیونکہ اتنی ہماری جو قوم ہے اتنا شعور نہیں ہے, وہ وہی دیکھتے ہیں وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں جو انہیں ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوتا ہے بیسیکلی. تو ہمارا میڈیا اتنا زیادہ مس گائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اب مطلب ایون آپ جو بھی میں اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی ڈرامہ پاکستانی دیکھ لیں, اگر اس میں لڑکی یونیورسٹی جا رہی ہے تو لازمی ہے کہ اس کا افیئر دکھائیں گے ہی دکھائیں گے, جبکہ ایسا نہیں ہے. میں خود یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے, بہت سے لوگ صرف ایسے ہیں لڑکے اور لڑکیاں جو صرف اسٹرگل کر رہے ہیں, جو صرف اپنا آپ بنانا چاہ رہے ہیں, انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. ایون بہت سی یونیورسٹی کے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں کہ وہ اس میں بھی بیچارے موجود نہیں ہوتے صرف اس لیے کہ انہیں یا کام کرنا ہوتا ہے یا ان کی کوئی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. تو ہمارا میڈیا اتنا زیادہ مس گائڈ کر دیتا ہے نا کہ پیرنٹس کے ذہن میں وہی چیز بھر جاتی ہے کہ اچھا یہی ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے تو مشکل یہی تھی کہ پیرنٹس کو کنوینس کرنا. حالانکہ میرے فادر ابھی تک فلی کنوینس نہیں ہے, لیکن وہ میرے ڈیسیجنس کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا چلو تم جو کہہ رہی ہو وہ کر لو, کر کے دیکھ لو. تو یہی اس کے بعد یہ کہ کام بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے ملنا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نیو فیس ہو. میرا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کوئی بھی بیسیکلی میڈیا کی سائڈ پہ نا, تو میرے لیے اس سائڈ سے بھی تھوڑا مشکل تھا, لیکن الحمدللہ سلولی اینڈ گریجولی ہو جاتی ہیں چیزیں. تو ابھی میں جہاں پہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا 1 سال پہلے اگر میں دیکھوں تو وہاں سے ابھی تک میں ایک بہت اچھی پوزیشن پہ ہوں.
یہ بتائیں کہ گھر میں سے سب سے زیادہ آپ کو کون سپورٹ کرتا ہے اس؟ گھر میں میرے بیسیکلی فادر اور میرے 2 بھائی ہیں، تو سارے سپورٹ تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ رسپیکٹ ضرور کرتے ہیں میرے ڈیسیجن کا، کہ میری مرضی ہے یا میں یہ چاہ رہی ہوں، تو وہ اس چیز کو ضرور جو ہے رسپیکٹ کرتے ہیں. مطلب اس منع نہیں کرتے. مجھے نہیں یاد میرے فادر نے مجھے زندگی میں کبھی نہ بولا کسی بھی چیز کے لیے، تو وہ ڈیسیجنس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح ہم مطلب شروع سے سکھاتے ہیں کہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو رسپیکٹ کریں، مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ مطلب بچوں کی چوائسیز کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرنا چاہیے. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے آگے بات کی ہے یونیورسٹیز کے بارے میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یونیورسٹیز میں جو ابھی نگیٹو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو بچیاں جب آتے ہیں یونیورسٹیز میں پڑھنے کے بجائے آپ وہ نگیٹو ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں، اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، میں نے اپنا جو میرا اگر میں پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں نا، تو میرے ساتھ میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کو آزادی ملی ہوتی ہے اور وہ اس آزادی کا بالکل بھی نیگیٹو یوز نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ انہوں نے وہ آزادی شروع سے دیکھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پیرنٹس ان کی رسپیکٹ کی اتنی چوائسیز جو ان کی چوائسیز ہیں ان کو اتنا زیادہ رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں نیگیٹو سائڈ پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو مجھے اس کا ہوتا ہے اسی طرح بیسیکلی کہ آپ کو شروع سے نا اتنا زیادہ باؤنڈ کر کے رکھا جاتا ہے ہر چیز کے بارے میں کہ جب آپ کو ایک نئی چیز ملتی ہے نا تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے اس چیز کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ جیسا اب اگر آپ کو فریڈم دے دی جائے نا تو آپ زیادہ رسپانسبل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے ایکشنس کے لیے جو بھی آپ کر رہے ہو، جو بھی چیزیں آپ چوز کر رہے ہو، اس کے لیے آپ خود مطلب آنسریبل ہو جاتے ہو نا، تو آپ زیادہ رسپانسبل ہو جاتے ہیں. میرے سامنے ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے، میرے سینئر ہی ہیں ایک، وہ ہیں ڈرگس کی سائڈ پر، وہ بہت زیادہ ایڈکٹیڈ ہیں، لیکن ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس کی سپریشن ہو گئی ہوئی ہے، اور ان کے جو مطلب یہ ہے کہ انہیں فیملی کی طرف سے ظاہر ہے اٹینشن نہیں ملتی، تو پھر لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ لوگوں کی اٹینشن گریب کرنے کے لیے نیگیٹو چیزیں کرتے ہیں. تو ان کا جس طرح پرابلم یہ ہے کہ ان پہ ظاہر ترس بھی بہت آتا ہے کہ ان کے پیرنٹس کی سپریشن ہو گئی ہوئی ہے، مدر ان کی چھوڑ کے ان کو USA چلی گئی ہوئی ہیں، ان کے فادر نے دوسری شادی کر لی اور وہ بیچارے اکیلے رہ رہے ہیں. تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ آج تک جو لوگ زیادہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف جاتے ہیں ان کا زیادہ مین مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ان کی فیملیز جو ہیں ان کو یا سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی، یا وہ اٹینشن نہیں دے رہی ہوتی، یا اس طرح سے نا، تو فیملیز بہت زیادہ رول پلے کر رہی ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں. تو مجھے یہ بتائیں یہاں پہ کہ یہاں پہ فیملیز کا والدین کا قصور ہوتا ہے، یا آیا کہ جو جس سوسائٹی میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کے جتنے ان کے دوست ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے؟ دونوں چیزیں ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی پرائورٹیز کیا ہیں سب سے پہلے. لیکن یہ کہ اب جس طرح میرے بھائی ماشاء اللہ جو ہیں وہ ایک 25 ایئرس کے اور ایک 27 کے ہیں، وہ اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں نہیں ہے، کیونکہ میرے فادر ابھی تک بھی ماشاء اللہ جو ہے چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، کہ وہ مطلب ہمیں منع نہیں کرتے کسی بھی چیز سے، لیکن ان کو ہوتا ہے کہ اچھا کہاں جا رہے ہو، اتنے بجے واپس آ جانا ہے. مطلب ابھی تک بھی ہم لوگوں پہ ریسٹرکشنز ہیں. ابھی ماشاء اللہ میں 23 کی ہوں، وہ لوگ مجھ سے بڑے ہیں دونوں میرے بھائی جو ہیں. لیکن یہ کہ ہمیں گھر سے اتنی زیادہ اٹینشن مل جاتی ہے کہ ہمیں نا باہر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا گھر جائیں گے ہماری چیزوں کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا، ہماری پریزنس کو بھی ویلیو کیا جائے گا. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ فیملی جو ہے بہت زیادہ، کمپنی تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اگر پیرنٹس آپ کی کمپنی پہ بھی چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کمپنی بھی آپ کو کچھ اس طرح کی ملے گی. جو موجودہ ابھی حالات ہیں، سوسائٹی جو معاشرہ ہے جس طرف جا رہا ہے، تو اس پہ آپ کا کیا پیغام ہے نوجوان نسل کے لیے اور ان کے والدین کے لیے؟ ینگسٹرس کے لیے تو میں یہی کہ مجھے یہی ہے کہ میں جب دیکھتی ہوں اپنی ایج کے لوگوں کو اسپیشلی دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کے کہ وہ اپنی جو انرجی ہے، مطلب ہم لوگ بہت ہائپر ایکٹیو لوگ ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم 10-12 کام اکٹھے کر سکتے ہیں اور ہم تھکے بھی نا، کیونکہ ہم اس طرح کی ایج میں ہیں نا. تو لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ بڑی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں رکھی ہے. انہوں نے بڑی ایک پرائورٹیز جو ہے اپنی بڑی اسپیسیفک سے کر دی ہیں کہ ہمیں یہی کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ نہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی انرجی جو ہے اچھی جگہ پہ انویسٹ کرنی چاہیے، کیونکہ کل کو ظاہر سی بات ہے پے بیک ہوگا ہر چیز کا. تو اور پیرنٹس کے لیے یہی ہے کہ مطلب ہمیں ہمیشہ سے یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں، لیکن اگر پیرنٹس بھی آپ کی چیزوں کے لیے، حالانکہ کیونکہ اب میرے جس طرح فادر ہے، میرے فادر کے ساتھ ہمارا ایج گیپ ہمیں فیل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے دوستوں کی طرح ہی ہیں. انہیں ہماری کسی چیز سے پرابلم نہیں ہوتی. مطلب وہ ہم سے اس طرح کی نئی چیزیں شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ چیز نہیں ہے. ہمارے ساتھ موویز بھی دیکھ لیتے ہیں، تو ہمیں کبھی ان سے بابا والی فیل آتی نہیں. ہمارے وہ دوست ہیں تو ہم ان سے نارملی بات کر لیتے ہیں کہ بابا آپ کو پتہ ہے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. وہ ہم سے ویسے ہی ہم انگیج کر لیتے ہیں. تو ہمیں کسی اور کی، میرے جس طرح اگر بیسٹ فرینڈ آپ پوچھیں تو میرے بھائی میرے بیسٹ فرینڈ ہے، میرے بیسٹ فرینڈس نہیں ہیں. میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہر بات کر لیتی ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے کبھی وہ والی بھائیوں والی دی نہیں نا کہ بھائی اس طرح کے ہوتے ہیں. یا حالانکہ میرے بھائی ماشاء اللہ بڑے ہیں مجھ سے،
تو اگر آپ فیملی آپ کی سپورٹ کریے تو پھر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اچھا، آپ اسٹڈی میں آپ کیا کیا کر رہی ہیں؟ میں گریجویشن کر رہی ہوں میتھس کمیونیکیشن میں میڈیا سائنسز میں. میرا لاسٹ سیمسٹر انشاءاللہ جنوری میں کمپلیٹ ہو جائے گا. آگے کوئی ایکسپیرینس ہے یا کوئی اس طرح کی ہے تاکہ آگے میڈیا کی طرف آئیں یا اس طرح کا کوئی پروجیکٹ آپ کریں؟ اگر اچھا کچھ آفر ہوا میری لمیٹیشنس میں رہتے ہوئے، جو کہ میرے ایک رولز ہیں اپنے لیے، اگر اس میں رہتے ہوئے ہوا تو ضرور. اگر نہیں تو پھر ایک چیز اگر آپ کے لیے نہیں ہے تو کوئی اور آ جائے گی. تو وہ مطلب وہ بہت حاصل نہیں ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے، یا اتنے ٹائم اسپیم میں ہونا ہی چاہیے. جب کوئی اچھی چیز آفر ہوگی، لگے گا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ ضرور. اچھا، اب سے میں یہ پوچھوں گا کہ سوشل میڈیا پہ جو ابھی نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، تو وہ آیا کہ جو آپ والدین کا اس میں کچھ رول ہوتا ہے، یا کیا وجہ ہے جو ہمارا معاشرہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف جا رہا ہے اور میڈیا کے تھرو بہت زیادہ آگے جا رہا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جس بھی چیز کو دیکھ لیں نا، اس چیز میں نگیٹو اور پازیٹیو دونوں چیز. جس طرح اگر ہم موبائل کا یوز دیکھ لیں فار ایگزامپل، تو موبائل سے زیادہ پازیٹیو چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ 1 منٹ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کسی سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ ہر ٹائم کسی کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن لوگ اس کا بھی نگیٹو یوز کرتے ہیں. بہت سی نگیٹو ایکٹیویٹیز میں جو ہے موبائل کو یوز کیا جاتا ہے. تو یہ ان لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے پرائورٹی کیا بنانا ہے اس کو. اب اگر آپ جس طرح سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہماری ابھی 21 سینچری میں سوشل میڈیا سے زیادہ کوئی اچھی انوویشن ہے. آپ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس اتنا کچھ ہے، آپ موبائل پہ ایک چیز کو سرچ کریں اور یو ول گیٹ تھرو آل. اب میرا جتنا بھی ایون میں جتنا بھی کام کری ہوں، میرا سارا سوشل میڈیا کے تھرو ہے. تو ہمیں ہماری بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہماری نا لوگوں کو پرائورٹیز ہی ان کی کلیئر نہیں ہے کہ انہیں کیا چاہیے، کیا کرنا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن مطلب اگر ہم سوشل میڈیا کے تھرو اگر ہم کوئی ورک آؤٹ کرنا چاہیں نا، تو ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں، اس میں سے بہت سا کما سکتے ہیں. اب آپ کا کیا پیغام ہے جو کہ غلط یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا کا؟ مطلب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مطلب اگر ہم اس چیز کے تھرو ارن کرنا چاہیں، کام کرنا چاہیں، تو اس سے اچھا پلیٹ فارم ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے. ہم مطلب اگر جتنے اچھے طریقے سے ہم سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں نا، اتنے اچھے طریقے سے تو ہم شاید فزیکلی بھی خود کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں جا کے بیٹھیں 9 to 5 جاب کریں، کام کر کے اسی سے ارن کریں. لیکن میرا بس پیغام یہی ہے کہ اپنے آپ کو ویسٹ مت کریں. ایک ٹائم آئے گا کہ بہت انسان پچھتاتا ہے. اپنی جو آپ کی انرجیز ہیں، جو آپ کی نالج ہے، آپ سیکھیں. ہر دن ہم کچھ نہ، زندگی ایک جرنی ہے ایسا کہ ہم ہر روز جو ہیں چیزوں کو لرن کر رہے ہوتے ہیں. تو چیزوں کو اچھے طریقے سے لرن کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اب نیگیٹو ظاہر اگر آپ یوز کریں گے تو نیگیٹو بھی یوزز بہت زیادہ ہیں اس کے. اب ظاہر ہے اتنے پرابلمس ہو جاتے ہیں لوگوں کے آج کل. تو ہماری سوسائٹی میں دیکھیں تو اتنے بڑے بڑے ایشوز صرف انٹرنیٹ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو اگر ہم اس کو پازیٹیو یوز کریں تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ اچھا ہمارے لیے کوئی بھی پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، اسپیشلی ینگسٹرس کے لیے. اچھا، آپ سیلیبریٹیز میں سے سب سے زیادہ کس کو لائک کرتی ہیں، کس کی فین ہے، یا کس کو دیکھ کے آپ مطلب اس سوشل میڈیا پہ یا بلاگنگ میں یا ماڈلنگ میں آئی ہیں؟ آپ کیا ہے کہ کسی کو آپ لائک کرتی ہیں یا فین ہے جس کے تھرو آپ ان کو دیکھے؟ مجھے اگر ایکٹریس میں دیکھیں تو سارہ خان مجھے بہت زیادہ پسند ہے. مطلب وہ بہت ڈیسنٹ اور بڑی اچھی، مطلب اچھا بولتی ہیں، اچھا بیٹھتی ہیں، پہننا اوڑھنا ان کا بڑا اچھا ہے. اور اگر میلز میں دیکھیں تو نعمان اعجاز. مطلب میں نعمان اعجاز کی ڈائی ہارڈ فین ہوں، جو مطلب بہت زیادہ والی نا. تو ان کو دیکھ کے ہی جو ہے اس طرح سے کہ اگر کچھ اچھا ہم معاشرے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں. اگر ٹی وی پہ موقع ملے تو کس کے ساتھ کام کریں گی؟ نعمان اعجاز کے ساتھ. ان کی چھوٹی بیٹی کا رول پلے کر لوں گی کیونکہ میرا ان کے ساتھ بہت زیادہ ایج ڈفرینس ہے. تو میں ویسے بھی اسٹارٹ سے نعمان اعجاز کی بہت بڑی فین ہوں، مجھے بہت پسند ہے وہ. اچھا، آپ کی سوشل میڈیا پہ بھی کوئی ورک کر رہی ہیں جس سے آپ کو ارننگ ہو رہی ہو؟ نہیں، سوشل میڈیا پہ تو ایسا نہیں کری، کیونکہ اصل میں میرے ساتھ یہ ہے نا کہ پڑھائی بھی ہے نا. تو میرے ابو نے مجھے ہر چیز کی پرمیشن صرف ایک ہی بیس پہ دی ہے کہ پڑھائی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے کسی بھی چیز پہ. اگر کسی بھی کچھ بھی کرتے ہوئے اسٹڈیز کمپرومائز ہوگی تو مطلب وہ چیز مائنس ہو جائے گی، پڑھائی مائنس نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے کہ جب پیپرز وغیرہ آتے ہیں، میرے بیچ میں ایگزامز ہوتے ہیں، فائنلز ہوتے ہیں، مڈز ہوتے ہیں، تو میں سوشل میڈیا وغیرہ بھی فوراً میں غائب ہو جاتی ہوں. تو یہ ہے کہ اب بھی تو میری پڑھائی پرائورٹی ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی جنوری میں. تو پھر اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ آپ مطلب ان سارے کاموں کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ بلاگنگ بھی کر رہی ہیں، ماڈلنگ بھی کر رہی ہیں، اسٹڈی بھی کر رہی ہیں. ان ساری چیزوں کو کیسے مینیج کرتی ہیں اور کیسے آپ ٹائم دیتی ہیں؟
مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کام شوق سے کر رہے ہو نا، جب ایک مطلب کام آپ کے لیے کام نہیں ہوتا پھر آپ تھکتے نہیں ہو اس چیز میں. جب آپ ایک چیز اپنے آپ کو کہیں پہ آپ پہنچانا چاہ رہے ہو نا، آپ کے سامنے ایک آپ کا ٹارگیٹ سیٹ ہے کہ مجھے یہاں پہ جانا ہی جانا ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں نا تھکاوٹ مائنس ہو جاتی ہے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کندھے میں درد ہوگی، میرے سر دکھ رہا ہے. تو پھر صرف یہ ہوتا ہے کہ بس کام کام، اور اسپیشلی کمٹمنٹس میں میرا شکر ہے یہ کہ ابھی تک میں نے جتنا بھی کام کیا سب، مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ مطلب ان پروفیشنل ہو. مجھے سب سے ریمارکس جب بھی ملے ہیں سب سے یہی ملے ہیں کہ بہت زیادہ پروفیشنلزم ہے تم میں، اپنا کام کو لے کے اور ہر چیز کو لے کے، کمٹمنٹ کو لے کے. تو اب ظاہر ہے اگر آپ نے سکسیزفل ہونا تو پروفیشنلزم آپ میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اسکیجول جو ہوتا ہے آپ کا وہ بہت زیادہ اچھا، مطلب پورا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ یہ کام میں نے اس ٹائم پہ کرنا ہی کرنا ہے. تو وہ ہے میرے میں نے اسٹارٹ سے رکھا ہوا ہے. مجھے کسی نے کہا تھا کہ اگر کامیاب ہونا ہے زندگی میں تو بس یہ ہے کہ کمٹمنٹ سے ایک مت بھاگو اور ایک پروفیشنلزم سے مت بھاگو. یہ مت کرو کہ میں نے ٹائم دیا تو میں تو چاہے 2 گھنٹے بھی لیٹ چل جاؤں یا آج کی جگہ کل چل جاؤں. نہیں، اگلے بندے نے پورا آپ کے لیے سب کچھ تیار کر کے اپنا ٹائم نکال کے رکھا ہے. سب کو کام ہوتے ہیں آپ کی طرح. تو یہ ہے کہ پہلے یا تو آپ کمٹمنٹ نہ کرو، اگر آپ نے کمٹمنٹ کر دیا تو پھر یو ہیو ٹو بی دیئر نو میٹر وٹ، ایز فار ایز کہ آپ کی کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے کہ آپ اس سے نہیں نکل سکتے. ادروائز نہیں، میں ایکسکیوزز نہیں کرتی، میں کام کے معاملے میں جو ہے بالکل نہیں. اچھا بھائی، یہ بتائیں کہ ویلفیئر کا کہ آپ نے ورک آؤٹ کیا ہے یا آگے فیوچر میں کوئی کرنے کا ارادہ ہے، یا اگر کیا بھی ہے یا کرنے کا ارادہ ہے تو ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ابھی تک تو میں نے ایسا سچ نہیں کیا، لیکن اگر مجھے کرنے کا موقع ملے تو میں جو ہے ینگسٹرس کو ایک وہ دینا ضرور چاہوں گی کہ ایک گائیڈنس جو ہوتی ہے نا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یونیورسٹیز بھی فری ہو کے نکل جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیریئر کے ساتھ کرنا کیا، یا ہمیں کیا ایبیلٹیز ہیں. ہم نے کبھی اس میں سے پریکٹیکل کام کیے نہیں ہوتا تو ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی اسپیشلٹیز ہی نہیں پتہ ہوتی. تو اگر مجھے موقع ملے تو میں یہی کرنا چاہوں گی کہ میں جو بچے کالج میں آتے ہیں، کالج سے فری ہو کے یونیورسٹی میں آ رہے ہوتے ہیں، ان کو ایک کیریئر گائیڈنس جو ہے ضرور دینا چاہوں گی کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اچھا انم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے ہم نے آگے بھی جیسے بات کی ہے کہ نیگیٹو میڈیا پہ نیگیٹو ایکٹیوز جو ینگ جنریشن کر رہی ہیں، اس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے آپ کو ان کے لیے کہ آپ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھ کے افسوس بہت ہوتا ہے کہ مطلب جو ینگسٹرز ہیں وہ قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے اتنا نگیٹو ایکٹیویٹیز میں انڈلج کیا ہوا ہے کہ ان کو کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ بس اپنی پڑھائی پہ فوکس کریں، اپنے گولز جو ہیں اپنے گولز ہونے چاہیے زندگی میں لازمی. میں بہت سے لوگوں سے ایسے ملتی ہوں کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. کہتے ہیں جسٹ گو ود دا فلو، گو ود دا فلو. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنے گولز اور پرائورٹیز آپ کی کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کو مطلب یہ چیز اچیو کرنی ہے. یہ اگر کوئی جس طرح اگر کسی کی آواز اچھی ہے اور وہ سنگر بننا چاہتا ہے تو اس کو یہ چیز اپنے مائنڈ میں کلیئر ہونی چاہیے کہ مجھے سنگر بننا ہے، اور اس کے راستے میں جو بھی آئے تو آپ کو اتنا کیپیبل ہونا چاہیے کہ آپ اس چیز کو گو تھرو کر لو. لوگوں کا یہ کہ میں نے اتنے لوگ جو دیکھے ہیں وہ بیچارے 5-6 سال اسٹرگل کر کے ان کا نام تھوڑا بننا شروع ہوتا ہے. اور میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو 2 بلاگس جنہوں نے ڈالے کہتے ہیں وہ تو کسی نے پڑھے ہی نہیں، ریچ نہیں آئی، ہم نے بہت اسٹرگل کیا تو ہم نے چھوڑ دیا. اسٹرگل کا کانسیپٹ ہی لوگوں کو کلیئر نہیں ہے کہ اسٹرگل کیا ہے. کنسسٹنسی ہے کہ آپ مسلسل کام کریں، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ایک ٹائم پہ آپ کو آ کے وہ اس چیز کا پے بیک لازمی ہوگا ہی ہوگا. تو ینگسٹرس کو میں یہی ہے کہ جو ہے اپنے کام پہ فوکس کریں، اپنی جو ہے انرجیز کو اچھی جگہ پہ انویسٹ کریں، اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں، لوگوں کو بات جو ہے لوگوں کی برداشت کرنا سیکھیں. اگر کوئی آپ کو سکھا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو نیچا ہی دکھا رہا ہے. آپ مطلب کہ وہ اگر کوئی بھی انسان، ایون آپ کا کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اگر آپ کو کچھ اچھا سکھا رہا ہے تو آپ کو وہاں سے پک کرنا چاہیے. آپ کو اتنا لرنر ہونا چاہیے. مطلب ہم بہت جلدی بات ایگو پہ لے لیتے ہیں نا، اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن، کہ اچھا یہ تو مجھ سے کم ہے تو اس نے کیسے کہہ دیا، اور یہ تو میرا کچھ نہیں لگتا تو اس نے کیسے کہہ دیا. اگر کوئی انسان آپ کو اچھی بات سکھا رہا ہے، وہ چلتے ہوئے بھی ایون آپ کو سکھا رہا ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں اگر آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں. تو ہماری جو ینگ جنریشن کے ایگو ایشوز ہیں اس پہ مجھے بڑا دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ نہیں ہو رہا. پیرنٹس سے ایون مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں بچوں کے. میں نے دیکھا ہے کہ میرے والد صاحب نے یہ کہہ دیا، میری والدہ نے، بھائی نے یہ کہہ دیا. تو یہ ہے کہ آپ اپنے ریلیشنس کو آپ اپنی طرف سے ٹھیک کریں. باقی اگلا بندہ جو بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہے وہ آپ کا معاملہ ہی نہیں ہے. آپ صرف اپنے جو بھی آپ کریں، آپ اپنے ایکشنس کے لیے صرف جو ہے آنسریبل ہیں اللہ تعالیٰ کو.
اس کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے کسی چیز پہ فوکس ہی نہ کریں. جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کسی نیگیٹو چیز پہ کسی چیز پہ فوکس نہیں کرتے کہ کسی نے میرے ساتھ برا کر دیا یا کسی نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. آپ صرف کام کریں اپنا اور انشاءاللہ جو ہے ایک نہ ایک دن ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ کر دیا تو پھر آپ کو کسی چیز کی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور اسلام کا ایک کانسیپٹ یہ کہ مطلب ہماری ابھی بھی ینگ جنریشن مطلب بچوں کو پڑھایا ہی نہیں جاتا کہ اسلام بیسیکلی کیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ مطلب ہماری جنریشن میں دیکھا جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ اسلام بس نماز پڑھ لی تو اسلام ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. آپ کو ایون اگر آپ کسی کی بری بات سن کے بھی آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے اس چیز کا آپ کو زیادہ ثواب ملے گا نہ کہ آپ کی نماز ہوگا. تو بس یہی 3-4 چیزیں ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا انم شاہد نے اپنی لائف کے بارے میں بتایا اور ینگ جنریشنس کو بھی پیغام دیے ہیں. تو انم آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں، آپ آئیں. تو انشاءاللہ ایک نئے چہرے کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں اپنی پوری ٹیم راج ایچ ڈی ٹی وی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.